کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے زنا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحش ہے اور برا راستہ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین طریقے سے اس کو برا کہا ہے، اس کی قباحت کو مختلف الفاظ بیان کر کے اللہ نے اس کی قباحت کو واضح کیا۔ کیا کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تم اپنی ماؤں سے نکاح مت کرو، یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد کیا کہا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو دیکھیے تین الگ الگ الفاظ سے اللہ نے بیان کیا کہ یہ فاحشہ ہے، مقت ہے اور ساء سبیلا ہے۔ معلوم کیا ہوا، ان تین مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہ جاتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جاتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہ جاتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ زنا کرنے سے انسان کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اس کا قائل ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں، الا باحدى ثلاث، ہاں مگر تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ کہا الثیب الزانی، ایسا شادی شدہ آدمی جو زنا کرتا ہو، والنفس بالنفس، اور اگر کوئی قتل کیا تو اس کو قتل کرنا جائز ہے قصاص میں، والتارک لدینہ، اور دین کو چھوڑنے والا۔ معلوم کیا ہوا، اگر اسلامی حکومت ہے تو زنا کرنے والے کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا، یہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ؟ قال ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے مار دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، میں کہاں سے لاؤں گا، میں کہاں سے کھلاؤں گا، اس ڈر سے تم اپنے بچے کو قتل کر دو، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا ثم ایو، پھر کون سا گناہ؟ کہا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ معلوم کیا ہوا، بہت بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آدمی زنا کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو نہ پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں سے ہے شیخ زان، زنا کرنے والا بوڑھا آدمی، وملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، وعائل مستکبر، اور ایسا فقیر جو تکبر کرتا ہو۔ معلوم کیا ہوا، اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔